محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه أو قال عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ میری ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے. وہ اس کے خالق اور مالک ہیں. ایک چیٹی سے لے کر پہاڑ تک اور ایک ذرے سے ایک قطرے سے لے کر سمندر تک دنیا میں جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ اس کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. بے شک جب سے بنایا تب سے آج تک اپنی مرضی سے چلا رہا ہے، اور جب تک دنیا رہے گی اپنی مرضی سے چلائے گا. سورج کے نکلنے کا وقت ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں بدل سکتی. رات کے آنے کا وقت ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں بدل سکتی. زمین سے پیدا ہونے والے اناج، پھل اور پھول، اس کی مقدار کو ساری دنیا کی طاقتیں نہیں بدل سکتی. جب چاہا، جتنا چاہا، جیسے چاہا، اس پوری کائنات میں اللہ نے کیا ہے. پھر ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ہم انسانوں کی نسل کو اللہ نے چلایا. جس کو چاہا لڑکے دیے، جس کو چاہا لڑکیاں دیں، جس کو چاہا دونوں دیے، اور جس کو چاہا بے اولاد کر دیا. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہا لڑکے دے دیے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اور جس کو چاہا لڑکیاں دے دیں. وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہا لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دیے. وَيَجْعَلُهُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہا بے اولاد کر دیا. اللہ نے جس کو بے اولاد کر دیا، ساری کائنات مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتی. تو یہ پوری کائنات اور پورا کارخانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہم اور آپ ہیں. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ کھانے، کمانے، مر جانے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ کام تو جانور کر رہے ہیں. دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مر کے چلے جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ کھانے، کمانے، مر جانے نہیں آئے ہم. اچھا، دنیا میں ہم خود پیدا ہو گئے؟ ایسا بھی نہیں ہے. قرآن پاک خود سناتا ہے: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
اے انسان آ میں تجھے تیری کہانی سناؤں کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا گزرا کہ تو قابل ذکر چیز بھی نہ تھا. کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جگہ تیرا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن پھر اسی سے ہم نے ایسا بنایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اس انسان کو دیکھو میں نے کتنے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے اور کیا زبردست کاریگری ہے. اللہ اکبر. جب سے دنیا بنی تب سے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے آئے جتنے آئیں گے کسی ایک کی آواز نہیں ملتی، کسی ایک کے جسم کے بال نہیں ملتے، کسی ایک کے چلنے کا انداز نہیں ملتا، کسی ایک کی انگلیوں کی لکیریں نہیں ملتی. ہر ایک کی غذا الگ، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ، ہر ایک کا مزاج الگ. کیسا زبردست بنانے والا ہے. وہ بنانے والا یوں کہتا ہے کہ میں نے سب سے خوبصورت سانچے میں تمہیں ڈھالا ہے. کائنات میں اس سے زیادہ حسین کوئی مخلوق نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا میں گویا ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ کیا میں اللہ کی عبادت والی زندگی گزار رہا ہوں؟ اچھا عبادت کیا ہے؟ ہم نے عبادت سمجھا ہے نماز کو، روزے کو، حج کو، ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو، داڑھی کو، ٹوپی کو. ہم نے ان چیزوں کو عبادت سمجھا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. گویا 24 گھنٹے میں کوئی بھی کام اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عبادت نہیں ہے تو گویا تم اللہ پر اعتراض کر رہے ہو. پتہ یہ چلا کہ 24 گھنٹے کے تمام اعمال عبادت ہیں. اب اس کو عبادت بنانا ہمیں تمہیں پڑے گا کہ یہ عبادت کیسے بنے گی. اس پر ہمیں تمہیں غور کرنا پڑے گا. اپنی زندگی کا ایک ایک عمل عبادت کیسے بنے گا؟ فرمایا کہ اپنے تمام اعمال کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ. اللہ تمہارے سارے اعمال کو عبادت بنا دے گا. جو نبی بتا گئے، کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت، ملازمت، شادی بیاہ، ہنسی مذاق، یاری دوستی، سب کچھ نبی بتا کر گئے. اپنے ہر کام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آؤ، تمہارا ہر کام عبادت بن جائے گا. یہاں تک کہ استنجا کرنے جانا بھی عبادت بن جائے گا. رات کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. میاں بیوی کے تعلقات بھی عبادت بن جائیں گے. زندگی کا ہر عمل عبادت بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو اب ہم کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ میں زندگی میں جتنے کام کر رہا ہوں اس کام کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ماحول نہ بنائے، جانے کا ماحول نہ بنائے. کوئی بارش تو ہو نہیں رہی ہے، یہ رحمت ہے. گرمی زیادہ ہے، ہلکی سی چیزیں پڑ رہی ہیں. جانے کا ماحول نہ بنائے، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے. ہر کام کے بارے میں یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا کیا طریقہ بتایا. پانی کیسے پیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا طریقہ بتایا ہے کہ پانی پیو تو دیکھ کر پیو، بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو. پانی دیکھ کر پیو، بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو.
اللہ کے نبی نے فرمایا اب پانی اس طرح پی لیا، پانی پینا عبادت بن گیا۔ سو کیسے؟ فرمایا کہ بستر پر آؤ، اللہ کا نام لو، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ سیدھی کروٹ لیٹ جاؤ، کلمہ پڑھتے ہوئے سو جاؤ، یہ ساری رات کا سونا عبادت بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اختیار کر لینا میری زندگی کو عبادت بنا دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا اور بتایا، اور اس طریقے کو قرآن نے بھی بیان کیا، نبی نے بھی بیان کیا کہ زندگی کیسے گزارنا۔ تو اپنی زندگی کے تمام اعمال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لائیں۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کب لائیں گے؟ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے، پہچانیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کی ذات کیا ہے، وہ کیا لے کر آئے، کیا سکھا کر گئے، کیا بتا کر گئے۔ جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لا سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کہ آپ کون ہیں۔ تو قرآن نے اور صحابہ کرام نے، احادیث مبارکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حضرت عبد المطلب دادا ہیں، زمزم کا کنواں کھو گیا تھا، مل نہیں رہا تھا، تو زمزم کے کنویں کی تلاش شروع کی، اور تلاش شروع کر کے تھک گئے، کنواں نہیں ملا۔ تو ایک دن منت مانی کہ اگر اللہ نے یہ کنواں مجھے ملوا دیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کروں۔ اللہ کی شان، یہ منت مانی اور کنواں مل گیا۔ اب جب کنواں مل گیا تو 11 بیٹے تھے، اب کس کو قربان کریں؟ قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ ڈالا تو قرعے میں ان کے بیٹے عبداللہ کا نام نکل آیا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان ہیں، ان کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم بیٹے کو قربان مت کرو، اس کے بدلے میں تم اونٹ قربان کر دو۔ اور یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کسی کی جان کا فدیہ دینا ہوتا تھا تو اس فدیے کی شکل میں اونٹ ذبح کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ اونٹوں کی تعداد عبداللہ کے نام کے ساتھ قرعے میں ڈالی جائے، جتنی تعداد پر عبداللہ کا نام اونٹوں کی تعداد سے مل جائے گا اتنے اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ تعداد ڈالتے رہے، 2 4 8 10 20 50 70 80 100 اونٹ جب ہو گئے تب جا کر عبداللہ کا نام آیا۔ تو اب عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ تو یوں اللہ نے عبداللہ کی جان بچائی۔ اچھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس بات سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے باپ آئے ہیں، یعنی عبداللہ کے والد عبد المطلب کے والد ہاشم، ہاشم کے والد مناف، آدم علیہ السلام تک جتنے باپ آئے ہیں، کبھی کسی مرد نے زنا نہیں کیا، کبھی کسی مرد نے زنا نہیں کیا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ عبداللہ جوان ہوئے تو جوانی میں ایک تجارت کا سفر کیا، شام کے علاقے میں جا رہے تھے، ایک جگہ رات قافلہ رکا تو وہاں ایک عیسائی راہبہ رہتی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ۔ یہ لوگ اس راہبہ کے ہاں جا کر رک گئے۔ رات کو فاطمہ نے عبداللہ کو دیکھا تو عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ تم میرے ساتھ مبتلا ہو جاؤ۔ عبداللہ نے کہا کہ نہ،
ہم قریش خاندان سے ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ فاطمہ اصرار کرتی رہی اور یہ انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ جان بچا کر وہاں سے بھاگے، چلے گئے سفر میں، شام گئے، شام سے مدینہ گئے، اور مدینہ میں پھر حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ لوٹ کر آئے تو پھر فاطمہ کے ہاں رکے۔ آج جب فاطمہ کے ہاں رکے تو فاطمہ نے ایک نگاہ عبداللہ کا چہرہ دیکھا، پھر پلٹ کر عبداللہ کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ تو عبداللہ کو حیرت ہوئی کہ پہلے میں آیا تھا تو یہ عورت میری جان کے پیچھے پڑی تھی، اور آج یہ میری طرف ایک نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ تو انہوں نے جا کر فاطمہ سے سوال کیا کہ بھئی میں پہلے آیا تھا تو تم میری جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور آج تم میری طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتی ہو۔ کہنے لگی عبداللہ میں فاحشہ نہیں ہوں، میں بدکار عورت نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ جب پہلے تم آئے تھے تو تمہاری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور نظر آ رہا تھا، اور آج تم آئے ہو تو تمہاری پیشانی میں وہ نبوت کا نور نہیں ہے، یہ نور کہیں اور منتقل ہو گیا۔ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ تو عبداللہ نے کہا کہ ہاں میرا نکاح ہو گیا۔ فرمایا بس تو یہ نور منتقل ہو چکا، میں اس وقت تمہارے پیچھے اس لیے پڑی تھی کہ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور میرے اندر آ جائے تاکہ آخر نبی کی ماں میں بن سکوں۔ یہ دنیا نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کو پہچانا تھا، آپ کا تعارف یہ تھا۔ حضرت آمنہ حمل سے ہو گئی، گھر میں تھی تو حال یہ تھا کہ جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ مہکنے لگتی تھی، غسل خانے میں جائیں تو غسل خانہ مہکنے لگتا تھا۔ تو ان کی جو ساس تھی عبد المطلب کی بیوی، عبداللہ کی ماں، وہ ایک دن عبد المطلب سے کہنے لگی اجی سنتے ہو کیا ہوا کہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کس بات کا، پتہ نہیں میری بہو کو عطر کون لا کر دیتا ہے، اور ایسا عطر لگاتی ہے کہ میں نے آج تک تمہارے پاس بھی نہیں دیکھا۔ تو عبد المطلب کہنے لگے اللہ کی بندی تو اس سے پوچھ لے۔ کہنے لگی کیا بتاؤں، 10 مرتبہ کوشش کی کہ آمنہ سے پوچھوں کہ تجھے یہ عطر لا کے کون دیتا ہے، لیکن جب اس ارادے سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو آمنہ کا چہرہ اتنا بارعب بن گیا، اتنا بارعب بن گیا کہ میرے گلے سے آواز نہیں نکلی، اور میری ہمت نہیں ہو سکی کہ میں اس سے کچھ پوچھوں۔ مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہیں خاندان پر کوئی بٹا نہ آ جائے۔ عبد المطلب کہنے لگے اچھا میں معلوم کر لوں گا۔ ایک دن آمنہ نہا کر نکلی اور عبد المطلب غسل خانے میں داخل ہوئے تو غسل خانہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ فوراً واپس آئے، آمنہ تیرا عطر بڑا پیارا ہے، تھوڑا سا عطر مجھے دے دے، میں اس عطر کو لگا کر حرم میں جاؤں گا اور لوگوں کے درمیان بیٹھوں گا، سارے مکہ میں ایسا عطر کسی کے پاس نہیں ہے، اور میں اس عطر کے ذریعے سے سارے مکہ والوں پر فخر کروں گا۔ آمنہ کہنے لگی ابا میرے پاس کوئی عطر وطر نہیں ہے۔ کہ پھر یہ کیا ہے؟ ابا یہ ہے، میں جہاں بیٹھ جاتی ہوں وہ جگہ مہک جاتی ہے، میں تھوک دیتی ہوں تو وہ جگہ مہک جاتی ہے، یہ عطر نہیں ہے، یہ اس آنے والے مہمان کی خوشبو ہے۔ دنیا نے آنے سے پہلے آپ کو پہچانا تھا۔ ایک دن رات کو سہیلیاں کنویں پر پانی لینے جا رہی تھیں تو آمنہ سے کہنے لگی آمنہ ہم کنویں پر پانی لینے جا رہے ہیں تم بھی چلو۔ آمنہ بھی ساتھ چل دی۔ آمنہ ساتھ کنویں پر پہنچی تو پانی کنویں سے اٹھ کر بالکل کنارے دیوار سے آ کر لگ گیا۔ سہیلیاں بڑی خوش ہوئی کہ آج تو پانی اوپر آ گیا۔ آمنہ کسی وجہ سے پیچھے ہٹی، پانی نیچے چلا گیا۔ آمنہ پھر قریب آئی، پانی پھر اوپر آ گیا۔ اوہو، اب تو سہیلیوں نے آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر کنویں پہ کھڑا کر لیا کہ آمنہ تو کھڑی رہے گی تو ہمیں پانی کھینچنا نہیں پڑے گا، اور تو اگر چلی گئی تو ہمیں پانی کھینچنا پڑے گا۔
روزانہ کا یہی معمول. اب جب سہیلیوں کو پانی لینا ہو آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر کنویں پہ لے جائیں اور آمنہ کنویں پر پہنچیں تو پانی اوپر آ جائے, آمنہ واپس آئیں تو کنواں پانی واپس چلا جائے. 9 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ دنیا میں تشریف لے آئے, آج آمنہ پھر گئی کنویں پر, آج پانی اوپر نہیں آیا. تب پتا چلا کہ یہ پانی آمنہ کے لیے اوپر نہیں آتا تھا, آمنہ کے گود میں جو لال پل رہا تھا اس کے استقبال میں یہ پانی اوپر آیا کرتا تھا. حضرت آمنہ کہتی ہیں ایک دن رات کو میں گھر سے باہر نکلی, آسمان کی طرف میں نے نگاہ کی تو آسمان کے تارے اتنے نیچے آ گئے تھے مانو اگر میں ہاتھ بڑھا دوں تو تارے میرے ہاتھ میں آ جائیں. میں اندر جاتی آسمان کے تارے واپس چلے جاتے, میں باہر آتی تارے نیچے آ جاتے. 9 مہینے تک یہ سلسلہ چلا. جب میرا بیٹا دنیا میں آ گیا تب تاروں نے نیچے آنا بند کر دیا. تب پتا چلا کہ یہ تارے آمنہ کے استقبال میں نہیں آتے تھے, آمنہ کی گود میں پل رہے لال کے استقبال میں نیچے آیا کرتے تھے. دنیا آنے سے پہلے آپ کو پہچان رہی تھی کہ آنے والا کون ہے. آپ کے آنے کا وقت آیا تو دن کی یہ تمنا کہ دونوں عالم کے سردار میرے اندر آئیں تاکہ میں رات سے افضل ہو جاؤں, اور رات کی یہ تمنا کہ دونوں عالم کے سردار میرے اندر آئیں تاکہ میں دن سے افضل ہو جاؤں. اور ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کے نبی دن میں آ جاتے تو دن افضل ہوتا اور رات میں آتے تو رات افضل ہوتی. دونوں میں کشمکش. اللہ نے فیصلہ کیا کہ نہ میرا محبوب نہ دن میں نہ رات میں, میرا محبوب ایسے وقت میں دنیا میں آئے گا جب رات جا رہی ہوگی اور دن آ رہا ہو. دونوں وقت مل رہے ہوں گے, اس وقت میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے گا تاکہ رات یہ نہ کہہ سکے میں افضل اور دن یہ نہ کہہ سکے میں افضل. ہاں, جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی جو ڈاکٹرنی تھی ان کا نام تھا شفا. یہ آپ کے پاس موجود تھی. جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو شفا نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور لے کر کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ تو بڑا مبارک. دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں ان کے جسم پر گندگی لگی ہوتی ہے, تیرا بچہ تو دھلا دھلایا آیا. آمنہ تیرا بچہ بڑا مبارک. دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں ان کی ناف کاٹی جاتی ہے, تیرے بچے کی تو ناف کٹی کٹائی ہے. آمنہ دنیا میں جتنے بچے آتے ہیں ان کا دنیا میں ختنہ ہوتا ہے, تیرا بچہ تو تیرے پیٹ سے مختون آیا ہے. آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے. شفا نے ہاتھوں میں لے کر آمنہ کے بغل میں لٹایا اور جیسے ہی بغل میں لٹایا آپ نے ایک طاقتور بچے کی طرح کروٹ لی اور کروٹ لے کر اپنی ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور جیسے ہی انگلی آسمان کی طرف اٹھی آواز آئی طوفو مشارق الارض و مغاربہا, اعلان کر دو مشرق سے لے کر مغرب تک آ گیا ساری کائنات کو روشن کرنے والا آ گیا. آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے. عرب میں دستور تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی عورتوں کو دے دیا کرتے تھے. چنانچہ جب آپ اس لائق ہوئے تو گاؤں کی عورتیں آئیں. باپ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا, آپ یتیم تھے, تو جو دودھ پلانے والیاں آتی وہ آپ کو دیکھتی, آمنہ سے بات کرتی, اور جب یہ پتا چلتا کہ بچہ یتیم ہے تو چھوڑ کر آگے چلی جاتی. سب چلی گئیں, ایک حلیمہ بچی. حلیمہ آئیں, کہنے لگیں حلیمہ کہ میں آمنہ تیرے بچے کو لے جانا چاہتی ہوں. حلیمہ لے جا لیکن میرا بچہ یتیم ہے. تو حلیمہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے میں اس پر بھی تیار ہوں. آمنہ نے کہا اپنے شوہر سے پوچھ لو. وہ باہر آئیں, شوہر سے مشورہ کیا. شوہر نے کہا کہ دیکھو خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہے, اور پھر یہ قریش خاندان ہے, اس کی تو نامے بھی ہاں ہے. یہ اتنے سخی لوگ ہیں کہ ان کی تو نامے بھی ہاں ہے, تم اس بچے کو لے چلو. حلیمہ آئیں, کہنے لگی میرے شوہر نے اجازت دے دی ہے اور میں تمہارے بچے کو لے جانا چاہتی ہوں. تو آمنہ نے کہا کہ میرا بچہ اندر سو رہا ہے, جا کر لے آؤ.
حلیمہ اندر گئیں، آپ کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرے انور پر حلیمہ کی نگاہ پڑی تو دیکھ کر کہنے لگی ارے آمنہ، تیرے جیسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی حلیمہ تو نے تو اپنے گاؤں سے اور مکہ تک کے بچے دیکھے ہیں، میں نے تو مکہ سے لے کر مدینہ تک جتنے شہر پڑے، جتنے دیہات پڑے، ان کے سارے بچوں کو دیکھا، امینوں کو دیکھا، غریبوں کو دیکھا، کالوں کو دیکھا، گوروں کو دیکھا، میں نے آج تک اپنے جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ ابھی آمنہ خاموش ہوئی تھی کہ عبد المطلب آ گئے، کہنے لگی آمنہ تو نے تو صرف مکہ اور مدینہ کے راستے کے بچوں کو دیکھا ہے، میں تجارت کی غرض سے دنیا کے ملکوں میں گیا ہوں، میں نے کالے دیکھے ہیں، گورے دیکھے ہیں، میں نے امیر دیکھے ہیں، غریب دیکھے ہیں، میں نے شہری دیکھے ہیں، دیہاتی دیکھے ہیں، میں نے آج تک اپنے جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور میرے تصور میں ہے یہ بات، اس پر جبریل نے یہ کہا ہوگا کہ عبد المطلب تم نے تو اپنی زندگی کے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک کے بچوں کو دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس جیسا بچہ آج تک دنیا میں نہیں آیا۔ اور میرے تصور میں ہے یہ بات کہ اس پر اللہ نے یہ کہا ہوگا جبریل تو نے تو آج تک کے دیکھے ہیں، میں نے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہی ہے جتنے آئے ہیں اور جتنے آئیں گے ان سب کو دیکھ کر بتاتا ہوں کہ اس جیسا بچہ نہ میں نے پیدا کیا ہے نہ پیدا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ نے گودی میں اٹھا لیا۔ عام طور پر معمول یہ ہوتا ہے گاؤں کی دودھ پلانے والیوں کا کہ سب سے پہلے وہ بچے کو دودھ پلا کر دیکھتی ہیں کہ بچہ دودھ پی رہا ہے نہیں پی رہا ہے۔ تو آمنہ نے گودی میں لیا اور اپنی بائیں چھاتی سے لگایا، آپ نے منہ پھیر لیا، حلیمہ نے پھر لگایا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، حلیمہ نے تیسری بار لگایا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ حلیمہ گھبرا گئی، کیا بات ہے، جلدی سے گود بدلی اور داہنی چھاتی سے لگایا، اور جیسے ہی داہنی چھاتی سے لگایا آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس ماں کی گود سے بچے نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو دنیا میں جتنے اچھے کام کرنا سیدھے ہاتھ سے کرنا، الٹے ہاتھ سے مت کرنا۔ ماں کی گود سے یہ پیغام دیا۔ حلیمہ لے کر چلی، شوہر باہر اونٹ لیے انتظار کر رہے تھے، حلیمہ کو اونٹ پر بٹھایا اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل دیے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد خیال آیا کہ میں بھی سوار ہو جاؤں اور سواری کو تیز بھگاؤں تاکہ جلدی منزل پر پہنچوں، تو جلدی سے سواری پر چڑھے اور حلیمہ کے آگے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی حلیمہ کے آگے بیٹھے اونٹ بیٹھ گیا، حیرت ہوئی، یہ اونٹ سے نیچے اترے، اونٹ کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلے، پھر یہ اونٹ پر چڑھے اور حلیمہ کے آگے بیٹھے تو اونٹ پھر بیٹھ گیا۔ ان کو پھر بڑی حیرت ہوئی، یہ نیچے اترے، اونٹ پھر کھڑا ہو کر چلنے لگا۔ تو حلیمہ نے کہا میری مانو، مجھے آگے بٹھاؤ اور تم پیچھے بیٹھو تو شاید یہ اونٹ چلے۔ حلیمہ کو آگے بٹھایا، شوہر پیچھے بیٹھے، پھر اس اونٹ نے رفتار پکڑی اور اس ماں کے گود نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ میں دنیا کا قائد اور رہبر بن کر آیا ہوں، میں کسی کے رہبری قبول کرنے نہیں آیا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آپ اس طرح دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اماں حلیمہ اپنے گھر لے گئیں، لمبی کہانی ہے۔ ایک دن شوہر کو بخار آ گیا تو حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ سے کہا کہ بیٹا شیمہ، آج ابا کے بخار آ رہا ہے، بکریاں تم چرا لاؤ۔ کہنے نہیں اماں، میں نہیں جاتی، یہ بکریاں میرے قابو میں نہیں رہتی، بہت بھاگنا پڑتا ہے۔ بیٹا چلی جا، بکریاں بھوکی ہیں، اگر تو نہیں جائے گی بکریاں چارہ نہیں کھائیں گی، دودھ کہاں سے آئے گا، گھر کا گزارا کیسے چلے گا، بیٹا چلی جا۔ جب ماں نے بہت خوشامد کی تو کہنے لگی اماں ایک شرط پر جاؤں گی، کہ وہ کیا، کہ میرا بھیا محمد بھی میرے ساتھ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیمہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلتی، اور اب تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھیا کو بھی لے کے جاؤں گی، تو بھیا کو سنبھالے گی یا بکریاں سنبھالے گی؟ کہ نہیں امی، ایک دن میں ابا کے ساتھ بھیا کو لے کر گئی تھی،
اس دن میں نے دیکھا تھا کہ اس دن ساری بکریاں جلدی جلدی گھاس کھا کر میرے بھیا کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھیں اور میرے بھیا کو نہار رہی تھیں. اس دن بکریوں کو نہ گھیرنا پڑا، نہ بھگانا پڑا، نہ بلانا پڑا. چارہ کھا کھا کر سب آ کر میرے بھیا کے سامنے بیٹھ گئیں، گویا میرے بھیا کے حسن کو نہار رہی ہوں. اگر میرا بھیا میرے ساتھ جائے گا تو میں آسانی سے بکریوں کو چرا کر واپس لے آؤں. ہاں، دنیا کی مخلوقات بھی جانتی تھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا اور آپ کا مقام کیا. مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو مکہ کے بڑے بڑے سردار 30 سردار آئے ابو طالب کے پاس. کہنے لگے ابو طالب بارش نہیں ہو رہی ہے اور مکہ میں بہت پریشانی ہے، کیا کریں؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہمارے تمہارے معبود ناراض ہو گئے ہیں، کل صبح بیت اللہ میں آؤ اور اپنے اپنے معبودوں کو مناؤ، شاید بارش آ جائے. چنانچہ اگلی صبح سارے سردار بیت اللہ میں پہنچے. ابو طالب اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں پہنچ گئے. وہاں ابو طالب کے لیے قالین بچھایا جاتا تھا، مسند لگائی جاتی تھی. ابو طالب اس مسند پر بیٹھا کرتے تھے تو چچا کے بغل میں جا کر محمد رسول اللہ بھی بیٹھ گئے. اس وقت آپ کی عمر 6 سال کی تھی. تو یہ جتنے سردار تھے اپنے معبودوں کے سامنے گئے، کوئی لات کے سامنے گیا، کوئی منات کے سامنے گیا، کوئی عزا کے سامنے گیا، کوئی حبل کے سامنے گیا اور ناک رگڑتے رہے اور معافی مانگتے رہے. بارش 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 بارش، تھک گئے، مانگ مانگ بارش نہیں ہوئی. لوٹ کر پھر سب آئے ابو طالب کے پاس کہ ابو طالب کیا کریں، بارش نہیں ہوتی. ابو طالب نے پھر سمجھایا، ترغیب دی کہ ابھی سچے دل سے تم نے توبہ نہیں کی ہے، سچے دل سے توبہ کرو، معافی مانگو، اپنے معبودوں کو راضی کرو تو بارش ہوگی. یہ سب پھر چلے گئے، پھر جا کر معافی مانگنے لگے. معافی مانگ مانگ تھک گئے، بارش مانگ مانگ تھک گئے، بارش نہیں ہوئی. پھر لوٹ کر آئے. ابو طالب کیا کریں، بارش نہیں ہو رہی. تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چچا جان میں دعا کروں، میں دعا کروں. تو وہ جتنے سردار تھے وہ کہنے لگے ابو طالب ہم یہ اتنے بڑے بڑے سردار، ہم اتنے چنا اور چنی، ہماری تو ناک رگڑنے سے کچھ ہو نہیں رہا، یہ تمہارے 6 سال کے بچے سے ہوگا کیا؟ ابو طالب نے کہا بچہ ہے، چلو ایک بار تم اور کوشش کرو. پھر یہ سارے دعا کے لیے بھاگے. اب بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگے. تو وہ سارے سردار کہنے لگے بچے کنارے، بچے کنارے، بچے کنارے. ابو طالب نے سارے بچوں کو کنارے بٹھا دیا اور یہ سب اپنے معبودوں کے سامنے جا کر ناک رگڑنے لگے، دعائیں مانگنے لگے. بارش 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 بارش، تھک ہار کر پھر آئے. ابو طالب کیا کریں، بارش نہیں ہوتی. اب پھر کہا چچا جان میں دعا مانگوں. تو اب یہ جتنے سردار تھے نا چونکہ تھک چکے تھے تو بولے تو کچھ نہیں. کہنے لگے دیکھ لو ابو طالب اس سے بھی کرا کے، ہم بڑوں بڑوں سے کچھ نہیں ہوا تو اس سے کیا ہوگا. ابو طالب نے کہا بھتیجے جاؤ تم دعا مانگو. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلے. تو وہ بڑے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتا ہے ان کے پیچھے پیچھے چلے. اور جب یہ پیچھے پیچھے بڑے چلے تو بچہ تو بچہ، آپ نے فوراً پلٹ کر کہا بڑے کنارے بڑے کنارے بڑے کنارے. ابو طالب تیرا بھتیجا ہم کو کنارے لگاتا ہے. چچا جان جب یہ گئے تھے ہم بچوں کو کنارے لگایا تھا، اب میری باری ہے تو بڑے کنارے ہوں گے. ابو طالب کہنے لگے انصاف کی بات، انصاف کی بات. تو بڑوں کو سب کو کنارے بیٹھا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب پہنچے. سیڑھی رکھی تھی، سیڑھی سے چڑھ کر بیت اللہ کی چھت پر پہنچ گئے. اور چھت پر پہنچ کر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا. اب جب آپ نے یہ چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو یہ بڑے تو ویسے ہی پیٹ میں درد ہو رہا تھا. کہنے لگے ابو طالب تیرا بھتیجا کیسی دعا کرتا ہے، نہ سر جھکاتا، نہ ناک رگڑتا، نہ ہاتھ اٹھاتا، یہ کیسی دعا ہے.
ابو طالب کہنے لگے تمہاری دعا پر اس نے اعتراض نہیں کیا، تم اس کی دعا پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ سارے سرداروں کو خاموش بٹھا دیا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے جب نگاہ نیچے کی تو بارش شروع ہو گئی، سارا مکہ سیراب ہو گیا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں نے تم نے نہیں پہچانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور آپ کی ہستی کیا، اور آپ کا مقام کیا، اور آپ کا منصب کیا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھو، مکہ والے آئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وہ غار والوں کی کہانی سناؤ۔ آپ نے فرمایا کل سناؤں گا، کل سناؤں گا۔ سوچا جبریل آئیں گے، جبریل سے پوچھ لوں گا اور کل انہیں سنا دوں گا۔ جبریل نہیں آئے، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن مہینہ جبریل آئے نہیں۔ اب تو سارے مکہ والے شیر ہو گئے اور ادھم مچانے لگے۔ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ ہر طرف یہ آوازیں لگنے لگی۔ ایک دن اللہ کے رسول گھر آئے تو باہر والوں کی تو جھیل ہی رہے تھے، آج جب گھر آئے تو خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، کہیں واقعی اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ کہیں واقعی اللہ نے آپ کو چھوڑ تو نہیں دیا؟ رسول اللہ کو برداشت نہیں ہوئی، تڑپ کر دوڑے اور غار حرا میں جا کر رونا شروع کیا۔ اتنا روئے کہ اللہ کو پیار آیا، جبریل کو دوڑایا کہ جاؤ جاؤ میرے محبوب کو تسلی دو۔ اور تسلی کیسے دی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، نبی جی آپ کی کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ رب نے آپ کو چھوڑا نہ رب آپ سے ناراض ہوا، نہ رب نے آپ کو چھوڑا نہ رب آپ سے ناراض ہوا۔ پھر اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ فرمایا نبی جی آپ کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام دینا تھا، امت کو ایک سبق پڑھانا تھا۔ وہ سبق کیا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان امتیوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم کسی کام کے بارے میں یہ کہو کہ کل کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ لگا لیا کرو۔ نبی جی آپ نے ان سے کہا تھا کل بتاؤں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں لگایا تھا۔ آپ کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دینا تھا، اس لیے اتنے دن روکا تھا۔ رہی آپ کی بات وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نبی جی اب پہلے والے سے زیادہ آگے کے آنے والے حالات آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، نوازشات اور اکرام بڑھتا چلا جائے۔ اچھا کتنا اکرام؟ 2 مہینے روئے ہو، 2 مہینے تڑپے ہو، آج اس کا انعام دیتا ہوں کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سارے نبیوں، سارے ولیوں، سارے قطب، سارے ابدال، سارے صحابہ، ساری انسانیت سب سے ایک بات کہی، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، سب سے ایک بات کہی۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نبی جی اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جائیں۔ ساری مخلوق مجھے راضی کرے گی اور میں آپ کو راضی کروں گا۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، دنیا کو بتایا کہ اس نبی کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو قرآن اتارنے کے لیے حروف بنائے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا، پوری الف با تا سا۔ اب یہ جو الف با تا سا بنائی تو جس حرف کو بنایا اس حرف نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی۔ الف کو بنایا، الف بولا احمد آ گئے،
با کو بنایا، با نے کہا بشیر آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا تنویر آ گئے، سا کو بنایا، سا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم کو بنایا، جیم نے کہا جمیل آ گئے، ہا کو بنایا، ہا نے کہا حبیب آ گئے، خا کو بنایا، خا نے کہا خاتم المرسلین آ گئے، دال کو بنایا، دال نے کہا داعی اللہ آ گئے، زال کو بنایا، زال نے کہا زکی آ گئے، را کو بنایا، را نے کہا رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، زا کو بنایا، زا نے کہا زائر بیت اللہ آ گئے، سین کو بنایا، سین نے کہا سید آ گئے، شین کو بنایا، شین نے کہا شاہد آ گئے، صاد کو بنایا، صاد نے کہا صابر آ گئے، صادق آ گئے، ذات کو بنایا، ذات نے کہا ضامن آ گئے، تا کو بنایا، تا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، ذا کو بنایا، ذا نے کہا ظاہر آ گئے، عین کو بنایا، عین نے کہا عادل آ گئے، غین کو بنایا، غین نے کہا غیور آ گئے، فا کو بنایا، فا نے کہا فاتح آ گئے، قاف کو بنایا، قاف نے کہا قاسم آ گئے، قوی آ گئے، کاف کو بنایا، کاف نے کہا کریم آ گئے، کلیم آ گئے، لام کو بنایا، لام نے کہا لعیق آ گئے، میم کو بنایا، میم نے کہا محبوب آ گئے، محمود آ گئے، نون کو بنایا، نون نے کہا ناصر آ گئے، واو کو بنایا، واو نے کہا ولی آ گئے، ہا کو بنایا، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ کو بنایا، حمزہ نے کہا امین آ گئے، آخر میں یا بچی وہ بھی پکار اٹھی، اے لوگو سنو یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پورے قرآن میں سارے نبیوں کو نام لے کر پکارا، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، سب کو نام لے کر پکارا۔ ہمارے نبی کی باری آئی، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں میرے نبی کو اس طرح آواز مت دیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ اور پھر پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر آواز نہیں دی، پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر آواز نہیں دی۔ آواز دینے کی ضرورت پڑی تو کیا کہا؟ یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، طٰہٰ، یاسین، بشیر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، رؤوف، رحیم، ان ناموں سے پکارا، کہیں یا محمد کہہ کر آواز نہیں دی۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، گستاخی ہے، تم نبی سے محبت کرو، اور یا محمد کے صدائیں لگاؤ، تم نبی کے گستاخ ہو۔ ہاں، اللہ تو اللہ تھا، اللہ خالق تھا، اللہ مالک تھا، اللہ اگر یا محمد کہہ دیتا تو کوئی غلط نہیں تھا، لیکن چونکہ ادب مجھے تمہیں سکھانا تھا اس لیے خود بھی یا محمد نہیں کہا۔ پورے قرآن میں سارے نبیوں کو جو مانگ کر ملا، ہمارے نبی کو بن مانگے ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، میرا کام آسان کر دیجئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی، الم نشرح لک صدرک، نبی جی میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، فسنیسرک للیسرا، نبی جی میں نے آپ کے کام کو آسان بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ، اے میرے رب بعد والوں میں میرے تذکرے کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ نے تذکرے کو زندہ کیا، ساری دنیا کو نماز میں درود ابراہیم دے دیا کہ درود ابراہیم پڑھو اور ابراہیم کو یاد کرو۔ اور ہمارے نبی کی باری آئی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی جی ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ایک بار اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہارے بس کی بات نہیں، کہ نہیں اللہ ایک بار،
موسیٰ مان جاؤ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم نہیں کر پاؤ کہ نہیں اللہ ایک بار. بار بار اللہ نے سمجھایا, لیکن چونکہ کلیم اللہ تھے, دوستی تھی, اصرار کرتے رہے کہ نہیں اللہ ایک بار, نہیں اللہ ایک بار. جب زیادہ پیچھے پڑے تو اللہ نے کہا اچھا آؤ طور پر آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے. فرمایا موسیٰ میں اپنا دیدار تو بعد میں کراؤں گا, دیکھو یہ سامنے پہاڑ ہے نا, میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں, ذرا تم اس کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فرمایا موسیٰ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے, لیکن تم نہیں مانے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اپنی غلطی مانتا ہوں اور مجھے نہیں اصرار کرنا چاہیے. اور ہمارے نبی کی باری آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے. جبریل آئے, آ کر پیر کا انگوٹھا پکڑ کر ہلایا, پوچھا جبریل اس وقت کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ, اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. جبریل کیسے کہ چلیے. حضرت جبریل نے مکہ مکرمہ سے اٹھایا اور بیت المقدس لے کر پہنچے. بیت المقدس پہنچے تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو اتار دیا کہ جاؤ میرا محبوب آ رہا ہے اور جا کر اس کا استقبال کرو. سب اس آپ کے استقبال میں صف بنا کر بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب تک تو آپ مانن امام الانبیاء تھے, آج سارے نبی موجود ہیں, آپ آگے بڑھئے اور ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیے اور ان کے حقیقی امام آپ بن جائیے. آپ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی. پھر نبیوں کو حکم ملا کہ آسمان پر واپس لوٹو اور میرے محبوب کا استقبال کرو. چنانچہ ہر آسمان پر استقبالیہ جماعت بنائی گئی. لمبا واقعہ, 7ویں آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں کی استقبالیہ جماعت نظر نہیں آئی. تو اللہ کے رسول نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہاں کی استقبالیہ جماعت کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہاں کی استقبالیہ جماعت میں آپ کے دادا ابراہیم ہیں, اور بات یہ ہے کہ رتبہ آپ کا بڑا ہے, رشتہ ان کا بڑا ہے. رتبہ آپ کا بڑا ہے, رشتہ ان کا بڑا ہے. چونکہ رشتہ ان کا بڑا ہے اس لیے یہاں وہ نہیں آئیں گے, آپ کو ان کے پاس چل کر جانا. تو اللہ کے رسول چل کر گئے. ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. محمد رسول اللہ کو آتا دیکھا تو باہیں پھیلا کر کھڑے ہو گئے. واہ 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 میرا نیک بیٹا آ گیا. آپ کو سینے سے لگایا, دعائیں دی اور دعائیں دے کر روانہ کیا. آپ آگے چلے, جبریل سدرۃ المنتہا پر لے گئے. کہنے گیا رسول اللہ بس میری پرواز ختم, ذرا گیا ادھر پرے تو جل پڑیں گے پر میرے, اب اس سے آگے نہیں جا سکتا. جبریل تم تو کہتے تھے کہ اللہ دیدار کرنا چاہتا ہے, تم یہ کہتے ہو میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, پھر دیدار کیسے؟ فرمایا جو دیدار کرنا چاہتا ہے وہ انتظام کرے گا. دوسری سواری آئی, آ کر سدرۃ المنتہا پر لگی. حکم ملا یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیے. آپ اس پر بیٹھے اور وہ سواری جا کر عرش معلیٰ سے لگی. جیسے ہی عرش معلیٰ سے سواری جا کر لگی, آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرش پر تشریف لے آئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نور کے پردوں میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں سے الگ ہو جاؤ اور مجھے اپنے محبوب کو دیکھ لینے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر قدم رکھا. آپ کے اور اللہ کے درمیان جتنے نورانی پردے تھے وہ سارے نورانی پردے ہٹے. میرے محبوب نے میرے رب کو دیکھا اور میرے رب نے میرے محبوب کو دیکھا. جو ہی آنکھیں چار ہوئیں نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. نبی جی اے میرے رب, اے واہ واہ نبی جی کیا بڑھیا تحفہ لائے ہو. السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نبی جی تم پر میری سلامتی, تم پر میری رحمت, تم پر میری برکت. قربان جاؤ محمد الرسول اللہ پر. عرش پر جا کر ہم فرش والوں کو نہ بھولے. فوراً کہا اللہ میں اکیلا نہیں, اللہ میں اکیلا نہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کی سلامتی
مجھ پر اور میرے پیچھے چلنے والوں پر، میری اتباع کرنے والوں پر، میرا طریقہ اختیار کرنے والوں پر، ان سب پر آپ کی سلامتی، ان سب پر آپ کی رحمت، ان سب پر آپ کی برکت۔ جب نبی نے یہ جواب دیا تو سارے فرشتے چہک اٹھے اور زور سے نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ رب کی اور محبوب کی گفتگو ہے اور پیار بھری گفتگو ہے۔ اللہ نے اس گفتگو کو نماز کا جز بنا دیا۔ کیوں؟ تاکہ محبوب کی یہ ملاقات ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر پل میرے اور میرے محبوب کی اس گفتگو کو دہرایا جاتا رہے، تاکہ یہ محبت کی ملاقات، اس کی یاد تازہ بنی رہے۔ اتنی محبت کی اللہ نے اپنے محبوب سے، اللہ نے وہ نبی مجھے تمہیں عطا فرمایا، ایسا نبی عطا فرمایا۔ کائنات میں کسی کو ایسا نبی نہیں ملا جیسا نبی اللہ نے مجھے تمہیں عطا فرمایا۔ اس نبی نے ایک زندگی دی ہے، اس نبی نے یہ بتایا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس نبی نے یہ بتایا گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، اس نبی نے عورتوں کو بتایا تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نبی نے مردوں کو بتایا تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ عورتوں کو حکم دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے کہیے اپنے کو چادر میں چھپا کر رکھا کریں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی طرح بے حیا، بے مہار، بے پردہ نہ پھرا کریں۔ یہ پردہ خالی عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں، دنیا کی تاریخ گواہ ہے جتنی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں وہ پردے میں رکھی جاتی ہیں، جتنی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں وہ پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ بادام پردے میں، اخروٹ پردے میں، کیلا پردے میں، آم پردے میں، انار پردے میں، گیہوں کا دانہ پردے میں، چاول کا دانہ پردے میں، مکئی کا دانہ پردے میں، سونا پردے میں، چاندی پردے میں، ہیرا پردے میں، پلیٹینیم پردے میں، یورینیم پردے میں، پیٹرول پردے میں، یہ سب بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے، 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ کیا میری بہن بیٹیاں یہ 5 کے سکے سے زیادہ بے قیمت ہو گئی؟ سرے بازار پھرے، میری بہنوں اللہ نے تم کو قیمتی بنایا ہے، اس لیے تم کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور تم قیمتی اس لیے ہو کہ تمہاری گود میں انبیاء پلتے ہیں، تمہاری گود میں صلحاء پلتے ہیں، تمہاری گود میں امت کے قائد، رہبر اور رہنما پلتے ہیں، تمہاری گود میں علماء پلتے ہیں، محدثین پلتے ہیں، فقہاء پلتے ہیں، سب تمہاری گودوں سے نکلے ہیں۔ جب تک تمہاری گودیں سرسبز و شاداب تھیں، دنیا کو قائد مل رہے تھے، دنیا کو علماء مل رہے تھے، دنیا کو صلحاء مل رہے تھے، دنیا کو رہبر مل رہے تھے۔ جب سے تمہاری گودیں بانجھ ہو گئیں اور جب سے تمہاری گودیں آوارہ ہو گئیں، دنیا کو قائد ملنا ختم ہو گئے، دنیا کو رہبر ملنا ختم ہو گئے، دنیا کو علماء ملنا ختم ہو گئے۔ میری بہنوں اپنی قیمت کو پہچانو، تم قیمتی ہو، اس لیے اللہ نے پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ اس پردے پر ملے گا کیا؟ اس پردے پر ملے گا کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت جب پردے میں رہتی ہے اور اس پردے کی وجہ سے اس کو پسینہ آتا ہے تو اس کے پسینے کا ایک قطرہ اللہ کے ہاں شہید کے خون کے قطرے کے برابر قیمتی، ہاں معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، اے عورتوں تم 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورتوں 4 کام کر لو، اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ کیا؟ نماز اپنے وقت پر اچھی پڑھ لو، نماز اپنے وقت پر اچھی پڑھ لو،
رمضان کے روزے رکھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، اپنے پردے کی عزت کی عصمت کی حفاظت کر لو، اور اپنے شوہر کا کہنا مان لو، یہ 4 کام کر لو، اللہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ دنیا میں اتنی آسان جنت کسی کی ہے ہی نہیں جتنی اللہ نے عورت کی بنا دی۔ عورت کے لیے جنت بہت آسان، بہت آسان۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کو حکم یہ دیا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اللہ نے تم مردوں کی جنت تمہاری عورتوں یعنی تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ اے عورتوں، تم اپنا مقام پہچانو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ روزانہ جب رات کو گھر جاتے تو اپنی اماں کے سر میں تیل لگاتے، پیر دباتے، جب اماں سونے لگتی تو اماں کے تلووں میں پیار کرتے۔ تو کہتی کہ شافعی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا امام، اور تو اب میرے پیر چومتا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں نہیں اماں، میں تمہارے پیر نہیں چومتا، میں تو اپنی جنت کو بوسہ دیتا ہوں، میں تو اپنی جنت کو بوسہ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمہیں بتا کر گئے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا۔ قرآن نے کہا اپنے ماں باپ سے اوی مت کرنا، جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، غصہ مت کرنا، ناراض مت ہونا، چھوڑ کر مت چلے جانا۔ کیا کرنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس کا ترجمہ آپ کو کتابوں میں وہ نہیں ملے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار کی باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا، پیار کی باتیں کرنا، پیار سے باتیں کرنا۔ یہ ہر اولاد کو حکم دیا گیا، اپنے ماں باپ سے پیار کی باتیں کرنا، ان کو خوش کرنے والی باتیں کرنا، ان کا دل جیتنے والی باتیں کرنا، اپنی باتوں سے ان کا دل مت دکھانا، اور پیار سے باتیں کرنا، اپنا لہجہ سخت مت کرنا، نرمی سے گفتگو کرنا۔ وہ تمہاری جنت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا۔ فرمایا کہ میں فرض نماز کی نیت باندھ چکا ہوتا اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جان میں آیا۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ ماں باپ کے حکم کا ماننا اور ماں باپ کی آواز پر لبیک کہنا کتنا ضروری، سکھا کر گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت کیسے کرنا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سود کا کاروبار مت کرنا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت حلال کی، سود حرام کیا ہے۔ آج ساری دنیا سود کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، ساری دنیا سود کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، اور باطل نے ایسا نظام جکڑ دیا ہے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ جس کو دیکھو وہ ای ایم آئی کی طرف بھاگ رہا ہے، اپنی اوقات سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں خرید رہا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں خرید رہا ہے۔ اور کیوں؟ سود آسان ہو گیا۔ یاد رکھو حرام کا 1 روپیہ تمہارے حلال کو بھی لے ڈوبے گا، تمہارے حلال کو بھی لے ڈوبے گا۔ اس لیے اپنے کاروبار کو حلال بناؤ۔ اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہو تو ان کو حلال کے لقمے کھلاؤ، حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں مت جانے دو۔ اپنی بچیوں کو تم نیک بنانا چاہتے ہو تو ان کو حلال کا لقمہ کھلاؤ، حرام کا لقمہ ان کے پیٹ میں مت جانے دو۔ آج ہم نے چونکہ اپنی کمائی خراب کر لی ہے، نتیجے میں اولاد خراب ہو رہی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے تمہارے سامنے پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح رکھ کر گئے کہ اس زندگی کو اختیار کرو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگیں اور آپ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ نبی نے ایک ایک ادا بتائی ہے، ایک ایک ادا۔ آپ پوچھو جا کر کے، اپنے علماء سے پوچھو، کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، دوستی کا طریقہ، آنے جانے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، بچوں کی تربیت کا طریقہ، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، آج ہم بھول گئے اور اتنا بھول گئے کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ ایک شکاری جنگل گیا اور جنگل سے ایک چھوٹے سے پرندے کو پکڑ لایا اور لا کر اس نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کو دانا دینے لگا، پانی دینے لگا۔ وہ پرندہ دانا کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، گنگناتا رہا، پھڑپھڑاتا رہا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے اور وہ اچھا خاصا بڑا ہو گیا۔ یہ شکاری بوڑھا ہو گیا، اکیلا رہتا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں مر گیا اور یہ پرندہ پنجرے میں بند رہا تو یہ بھوکا پیاسا مر جائے گا، لاؤ میں اسے چھوڑ دوں، یہ چلا جائے اور اپنی زندگی گزارے۔ اس ارادے سے وہ شکاری اٹھا اور پنجرے کے دروازے پر اس نے ہاتھ رکھا تو اندر سے اس پرندے نے آواز دی، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا۔ شکاری جی، اتنے دنوں کے بعد آج تمہیں چھوڑنے کا خیال آیا ہے؟ تم مجھے آج چھوڑنے آئے ہو اتنے دنوں کے بعد؟ تب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ شکاری جی، تم نے چھوڑ بھی دیا تو میرا حال تو یہ ہے کہ نہ اڑنا جانتا ہوں نہ منزل کا پتہ ہے، اس لیے مجھے اسی پنجرے میں بند رہنے دو۔ بالکل یہی حال میرا تمہارا ہو گیا۔ اب جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتایا، محمد رسول اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتایا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نانا، ہم جس پنجرے میں بند ہیں اسی میں رہنے دو، اس سے باہر مت نکالنا، ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، ہم جس پر ہیں اسی پر راضی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تم کوشش کرو گے تو تمہاری منزلیں بہت دور ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے، اللہ وہ دن لائے گا جب نبی کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا۔ اللہ وہ دن لائے گا جب نبی سفارش کریں گے۔ اللہ وہ دن لائے گا جب نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ وہ دن لائے گا جب نبی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اللہ وہ دن لائے گا جب نبی کا دیدار ملے گا۔ یہ جب ہوگا جب دنیا میں تم نبی والے بن کر جیو۔ کرو گے؟ سب کرو گے؟ نبی نے ایک تمنا کی تھی، آخری تمنا۔ جب دنیا سے جانے لگے، اسرائیل آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور میں آپ کو لینے کے لیے آیا۔ تو ساتھ جبریل بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا اور یوں فرمایا کہ جبریل، تمہاری کیا رائے ہے؟ چلنا چاہیے، رکنا چاہیے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا منتظر ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ، واپس جاؤ، پہلے یہ پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل واپس گئے، پوچھ کر آئے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آ کر کے اطلاع دی، یا رسول اللہ نے کہا ہے آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا بس اب میرا کام ہو گیا۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔
اسرائیل تم اپنا کام شروع کرو، عائشہ پردہ ہٹا دو اور مجھے آخری بار اپنی امت کو دیکھ لینے دو۔ حضرت عائشہ نے پردہ ہٹایا، مسجد میں سارے صحابہ جمع تھے، اپنے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا اے میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے دو باتیں کہہ کر گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ میرے بھائیوں میرے بھائیوں میرے بھائیوں، امت کے 95% طبقے نے نبی کی آخری تمنا کی بھی لاج نہ رکھی۔ بتاؤ کل قیامت کے میدان میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ؟ اس لیے آج یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، یہ سب یہاں سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے تمہیں سچا پکا نمازی بنا دے، مجھے تمہیں نبی کا سچا عاشق بنا دے، اور دنیا میں نبی کے عشق کے ساتھ جینے کی اور نبی کے عشق پر مرنے کی اور کل نبی کے ساتھ کھڑا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔